نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کی رودات بیت ایل، نجب، یریحو، سکم۔ یہاں پہ یہ آپ کو ویڈیو دکھا چکے ہیں جس میں ان کے مطابق جو سفر تھا وہ ہے، وہ الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کنعان میں آئے اور ابراہیم اس ملک میں گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوغ تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابراہیم سفر کرتا کرتا نجب کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس میں یہ الفاظ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان میں پہلے بیت ایل سے پہلے، یعنی جب اوپر سے آ رہے ہیں تو آتے ہوئے پہلے وہ علاقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ وہ علاقہ آپ کی میں اولاد کو دوں گا، اور اس کے بعد وہ بیت ایل میں آئے اور بیت ایل سے پھر جا کے نجب میں رہنے لگ گئے۔ یہ جو قدیم ان کا جو انہوں نے دیا ہوا ہے نقشہ کتاب میں مقدس میں، اس میں یریحو یہ جگہ ہے، بیت ایل یہ جگہ ہے، یروشلم یہ جگہ ہے، اور ہبرون یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم رہتے تھے۔ اور اس سارے علاقے کو یہاں پہ جو ہے جنوبی کتاب جو لکھا ہے اس کو یہ نجب مانتے ہیں۔ اب یہ موجودہ جو اسرائیل کا نقشہ ہے آپ کے سامنے، اس میں دیکھیں فلسطین کے دو حصے کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ یہ فلسطین کا جو مغربی حصہ ہے وہ غزہ ہے، صرف چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی پٹی، اور جو مشرقی حصہ ہے اس کا نام انہوں نے ویسٹ بینک رکھا ہے۔ لفظوں سے ایسے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ اب جو بندہ نقشے میں نہیں دیکھے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ویسٹ بینک کہہ رہے ہیں ڈیڈ سی کا، اور سامنے والا سمجھے گا سمندر کا ویسٹ بینک، اس طرف کی بات کر رہے ہیں کہ جو سمندر کے پاس ہوگا۔ تو بہرحال مشرقی حصے کا نام انہوں نے ویسٹ بینک رکھا ہے، جو اس وقت یہاں کے فلسطینیوں کو بھی انہوں نے در بدر کیا ہوا ہے، اور اس طرف غزہ کی پٹی والوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس میں اب موجودہ اس میں جیریکو اوپر ہے، پھر یروشلم اس سے مغربی طرف ہے، جبکہ بیت ایل جو ہے اس سے جنوبی طرف ہے، اور بیت ایل سے نیچے جو ہے ابھی انہوں نے ہبرون فرض کیا ہوا ہے، شہر ابھی نام رکھا ہوا ہے۔ اب مصر سے واپسی میں جو سفر ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم مصر سے اپنے بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا گیا۔ اب یہ اس میں جو الفاظ ہیں ان کے کیا ہیں، کنعان کے جنوب کی طرف گیا۔ اب کنعان کا جنوب جو ہے ظاہری بات ہے، اگر کنعان یہ کہتے ہیں فلسطین کو، تو کنعان کا جنوب کیا ہے، خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا۔ تو اب یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے مصر سے پہلے یہ اس طرف جنوب میں یا نجب میں گیا، اور پھر وہاں سے اوپر بیت ایل کو گیا۔ لیکن جو ان کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں بھی یہ ان کی بات پوری فٹ نہیں ہو رہی کہ کنعان کے جنوب کی طرف چلا گیا، ابراہیم کے پاس چھپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں آیا۔ تو اس جنوب سے سفر کرتے ہوئے تو بیت ایل میں، تو یہ اس بیت ایل میں آئے گا، اس بیت ایل میں کیسے آئے گا؟ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اس نے قربان گاہ بنائی تھی، پہلا ڈیرا تھا، اور لوط کے پاس بھی جانور تھے، ابراہیم کے پاس بھی جانور تھے، اور ان کے چرواہوں کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ حالانکہ یہ جو نجب کا جو کہہ رہے ہیں نجب، جس جگہ کو یہ بیت ایل کہہ رہے ہیں موجودہ، یہ بالکل اسرائیل کا سینٹر اور سرسبز علاقہ ہے، اور ہلال خزیب کا حصہ ہے۔ یہاں پہ حضرت یعنی اس وقت میں ساری دنیا کے جو انسان ہیں یہیں پہ رہ رہے تھے، تو یہاں پہ تو سارا علاقہ چراگاہ ہے۔ یہاں پہ اگر آئے تھے تو یہاں پہ چراگاہ کے لیے جھگڑا ابراہیم اور لوط میں نہیں ہو سکتا۔ اس میں اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے یہاں۔ ایک لفظ نجب کسی میں استعمال ہوا، کہیں پہ وہیں پہ جنوب لفظ استعمال ہوا، وہیں پہ کسی میں نجب بے کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو بہرحال یہ سارے ہی ہمارے نزدیک تحریف شدہ ہیں، اصل میں لفظ نجد ہے اور نجد کا علاقہ مراد ہے۔ اب یہ جو ان کا جو سفر ہے اس میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نقشہ دیکھیں۔ یہ حران سے اگر آ رہے ہیں تو پہلے جنوب میں یریحو جو جگہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا یہ میں آپ کی اولاد کو دوں گا۔ یریحو سے نیچے بیت ایل ہے، اور یریحو اور یروشلم، یریحو کے بعد پہلے یروشلم آتا ہے، پھر بیت ایل آتا ہے۔ یعنی جب بندہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو پہلے یریحو کے بعد کیا آئے گا،
یروشلم آئے گا, اس کے بعد بیت ایل آئے گا. تو اب یعنی وہ یروشلم بھی کس میں چلا گیا؟ شمال میں چلا گیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ آئے؟ بیت ایل میں آئے. تو بیت ایل یعنی یروشلم سے نیچے, لیکن وہ شمالی اور جنوبی ریاست جب یہاں پہ بانٹتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں بیت ایل کس کا حصہ بن گیا؟ جو جنوب میں ہے وہ شمالی ریاست کا حصہ بن گیا, اور یروشلم جو شمال میں ہے وہ کس کا حصہ بن گیا؟ جنوبی ریاست کا حصہ بن گیا. یعنی ایک نامعقول قسم کی بات ہے جو انہوں نے تحریفات میں جب اپنی بس انہوں نے اپنا جملہ سیدھا کرنا ہے. بھلے عملی طور پہ وہاں پہ بالکل ہی متناقض چیز بن جائے تو ان کو مسئلہ نہیں, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جملے میں اپنی بات جو ہے وہ فٹ کر دینی ہے, وہاں عملی طور پہ ہو سکے یا نہ ہو سکے. یہ راستہ کیوں غلط ہے؟ یہ جو یہ انہوں نے بتایا یہ راستہ کیوں غلط ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ الگ ملک نہیں ہے. ان کی کتاب کا جو سیکوینس بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہاں گئے؟ کسی الگ ملک میں گئے, لیکن یہ تو میسوپوٹامیہ کا حصہ تھا, ہلال خصیب کا حصہ تھا, اس بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا. تو یہاں پہ اس وقت یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا, تو ایک ہی ملک تھا. بعد میں یہ دو ملک بنے, بابل اور وہ الگ دو ملک بعد میں ہوئے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ الگ ملک نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہاں گئے؟ الگ ملک میں گئے. دوسرے نمبر پہ یہ بیت ایل کا نام قدیم نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہے کہ 520 قبل مسیح سے پہلے یہاں پہ بیت ایل تھا. 520 قبل مسیح میں جب انہوں نے کتاب میں تحریف کی تو بیت ایل یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ کا نام بیت ایل رکھ دیا. تیسرے نمبر پہ بیت ایل میں کوئی بیت ایل نہیں ہے. خود ان کے مطابق بھی بیت ایل میں کوئی بیت ایل نہیں ہے. اللہ کا گھر کوئی نہیں ہوا, تو اللہ کا گھر یروشلم میں. اللہ کا گھر کہاں پہ ان کے یہاں؟ یروشلم میں. تو بھائی بیت ایل میں حضرت ابراہیم کیا کرنے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم یروشلم میں چلے جاتے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ ایک بنایا ہوا ہے, اور صرف اصل بات کو, خانہ کعبہ کو, اصل حرم کو چھپانے کے لیے, اپنی مرضی کی جگہ کو, زمین کو, سرسبز زمین کو قابو کرنے کے لیے شروع سے ان کے غاصبانہ جو ارادے تھے اس کو پورا کرنا. اب ہمارے اس کے مطابق اس کا اصل راستہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے, یعنی نجب ہے اور بیت ایل ہے. بیچ میں جو سکم لفظ ہے یہ اصل میں انہوں نے سکاکا کو سکم کیا ہے. سکاکا یہ جو ہے یہ اس طرف علاقہ ہے جو پیدل جو آنے والوں کا جو راستہ ہے. جب آدمی حران سے اگر پیدل یہاں پہ خانہ کعبہ آ رہا ہے تو وہ اسرائیل کی طرف جائے گا ہی نہیں. وہ بیچ میں جو ڈھلوانی راستے ہیں, جو آسان راستے ہیں, اور پرانا کاروان کا راستہ ہے. سکاکا وہاں سے ہو کے نجب میں آتا ہے. نجب قدیم زمانے میں جو ہے وہ نجد جو ہے وہ قدیم زمانے میں حجاز کا قائم مقام تھا. نجد بھی کہتے تھے اس جگہ کو, حجاز بھی کہتے تھے. اور اس کے اندر مکہ اور مدینہ دونوں شہر اس کے اندر داخل تھے. حالانکہ اصل شہر نجد جو ہے وہ اصل میں ریاض ہے. اصل علاقہ نجد ریاض ہے, لیکن یہ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ نجد کہا جاتا ہے. یہ اس کے لیے کہ اس پورے علاقے کو نجد کہا جاتا تھا, یہ آپ کے سامنے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا اسکرین شاٹ میں نے لگایا ہے کہ یہ نجد حجاز کے ایکول تھا لفظ, اور یہ علاقہ جو ہے یہ نجد کہلاتا تھا. یہ دیکھیں یہ مدینہ کا اوپر والا حصہ, اوپر مدینہ ہے, نیچے طائف تک کا علاقہ مکہ, اور یہ سارا علاقہ جو ہے وہ نجد کہلاتا تھا. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم تشریف لائے. یہی حجاز تھا جسے ہبرون وہ کہہ رہے ہیں, یہی حجاز تھا, اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا. اب ان کے جو راستے کو ہم جو رد کر رہے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ ہمارے پاس قرآن ہے. سب سے پہلی دلیل ہماری کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو کہاں لے کے آئے تھے؟ بیت اللہ میں لے کے آئے تھے. کہاں پہ لے کے آئے تھے؟ بیت اللہ میں لے کے آئے تھے. جب قرآن جو غیر تحریف شدہ ہے, جس جیسی مثل کوئی کتاب نہیں ہے, جس کی مثل آج بھی کوئی انسان بنا نہیں سکتا, جس کا پکا خدا کی طرف سے ہونا پکا اور یقینی ہے, وہ جب بتا رہا ہے کہ بیت ایل حضرت ابراہیم کہاں پہ تشریف لائے تھے؟ بیت اللہ میں تشریف لائے تھے, یہاں پہ آئے تھے, تو ان کی بات تو یقیناً غلط ہے. دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب بھی مان رہی ہے کہ بیت ایل میں آئے تھے, اور جب قرآن بتا رہا ہے کہ بیت ایل وہ جگہ ہے جہاں پہ دلیل موجود ہے, وہاں پہ ابراہیم کے پاؤں موجود ہیں, پاؤں کا نقش والا پتھر آج تک موجود ہے, تو قرآن کی بات باقاعدہ دلیل کے ساتھ ہے. اور یہ جس کو بیت ایل کہہ رہے ہیں وہاں پہ بیت ایل ہے, خود مان رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بیت ایل نہیں ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ تیسرے نمبر پہ چونکہ ان کا یعنی غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ساری کہانی بنائی ہے, تو یہ جو نجب ہے جو جگہ, یہ نجب یعنی قدیم زمانے سے نہیں ہے. 520 قبل مسیح میں انہوں نے اس جگہ کا نام نجب رکھا, تاکہ جو کتاب میں جو صحرا کا لفظ آتا ہے تاکہ ہم وہ اسے یہاں پہ بتا دیں کہ یہ صحرا ہے. حالانکہ کتاب مقدس آدھی صحرا کے اندر ہے, اور انہوں نے سارا سرسبز علاقہ چنا ہے. اس میں سے صرف نجب کا علاقہ جسے یہ صحرا کہہ رہے ہیں وہ بھی جیولوجسٹ کے نزدیک وہ بھی صحرا
نہیں ہے, اسے صحرا کی بجائے سطح مرتفع کہنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بارش کی مقدار صحرا سے زیادہ ہے. اسی طرح ہبرون جو ہے, جو انہوں نے لفظ گھڑا ہے, یہ دراصل حجاز کو چھپانے کے لیے انہوں نے گھڑا ہے اور اس کا ڈپلیکیٹ بنا کے وہاں پہ انہوں نے کر دیا ہے. اسی وجہ سے ان کی بات میں تناقض ہے, اور ہماری جو قرآن ہمارا جو بتا رہا ہے اس میں کسی طرح کا تناقض نہیں ہے, ہر چیز بالکل واضح اور صاف شفاف بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے, وہ حجاز کا علاقہ تھا, وہ خانہ کعبہ کا علاقہ تھا, وہ نجد کا علاقہ تھا, وہ مکہ اور مدینہ کا علاقہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ, بعض لوگوں نے, ان کی یہودیوں نے بھی کہا ہے کہ یریہو میں جو ہے وہ مقیم تھے, تو عمومی طور پہ وہاں کے لیے ہبرون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کی باتوں میں تناقض پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ یریہو بھی وہی ہے, حجاز بھی وہی ہے, نجد بھی وہی ہے, اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. اور خانہ کعبہ سے پہلے ان کی کتاب میں جو بتائی گئی کہ جو جگہ جو وعدہ کیا گیا کہ یہ جگہ جہاں پہ ٹھہراؤں گا, جہاں پہ آ کے آپ کی نسل آ کے ٹھہرے گی, تو وہ کیا ہے, خانہ کعبہ آنے سے پہلے وہ جگہ ہے, یعنی خانہ کعبہ سے شمال میں واقع ہے. اور وہ جگہ جہاں پہ آ کے حضور ٹھہرے وہ خانہ کعبہ سے شمال میں ہے, اور اس جگہ کا نام کیا ہے, یریہو ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے, یریہو ہے. ان کی کتاب کے مطابق اس جگہ کا نام یریہو ہے, جو خانہ کعبہ سے شمال میں جو شہر تھا اس کا نام کیا تھا, یریہو تھا. اور حضور وہیں پہ تشریف لے کے گئے, تو یہ پتہ, اور اس کو حضور کے زمانے میں یثرب کہتے تھے. تو اور انہوں نے بتایا کہ اس میں یریہو میں کیا ہے, کھجوروں کے درخت ہیں. اور ان کی کتاب میں یریہو میں کھجوروں کے درخت ہیں. یریہو میں بیماری ہے, ایلیا کے آنے سے دور ہوگی. ایل والے کے, بیت ایل کے شہری جو آئے گا, بیت ایل کا جو شہری آئے گا, وہ اس کا جو بیماری ہے وہ دور کر دے گا. تو وہ یہ ساری باتیں حضور میں پائی جاتی ہیں. تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے جو جگہ بتائی ہوئی ہے یہ تحریف شدہ ہے, اور اصل جگہ یہ خانہ کعبہ اور یثرب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.